السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محرم الحرام کے حوالے سے آج ہم اپنا چھٹا سبق پڑھیں گے اور اس میں ہم یوم عاشورہ کے اہم واقعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی یوم عاشورہ کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے اسلامی واقعات کے اعتبار سے۔ اگر تاریخ کی روایات اور کتابیں اگر ہم دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہم پر واضح ہوگی کہ دنیا کے بڑے اور عظیم واقعات یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے۔ ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، یوم عاشورہ میں ہی آسمان، زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ پھر اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلو گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی یوم عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے اسباق میں بھی پڑھا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹالا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی اور اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا اور اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا اور آخر میں اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اب مذکورہ بالا واقعات کے علاوہ بھی اس دن کی بہت ساری خصوصیات حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے اور سوائے اس ماہ یعنی رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے دن کے نفلی روزے کا اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب ان حدیث شریفہ سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس دن کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یوم عاشورہ کے ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے مہینے کے روزوں کو خصوصی عظمت حاصل ہے اور اس مہینے کو بھی خصوصی عظمت حاصل ہے اور یہ چند وجوہات کی وجہ سے حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریف میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد اگر تم نے روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو،
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس دن میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اعمال کی بھی پابندی کریں، گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں اور نیک کام کی بھی بھرپور کوشش کریں، اور ساتھ میں توبہ استغفار کو بھی لازم پکڑیں۔ اور ابھی آگے یوم عاشورہ 10 محرم آنے والا ہے، تو اس کے روزے کا بھی اہتمام کریں اور استغفار کی بھی کثرت کریں۔ اور استغفار بھی اس وقت ہی قابل قبول ہوتا ہے جب وہ استغفار ہمیں ندامت کے ساتھ ہم کریں، یعنی اپنے گناہوں پر ہمیں پکی ندامت ہو اور آئندہ ہم یہ سوچیں کہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے، اور اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی تلافی کی جا سکتی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس گناہ کی تلافی بھی کریں۔ جیسے اگر ہم نے جان بوجھ کر روزے چھوڑے ہیں تو جان بوجھ دوبارہ ان روزوں کی قضا کریں۔ نماز اگر چھوڑتے آئے ہیں، اللہ معاف کرے ہمیں اس گناہ پر، اگر نماز چھوڑتے آئے ہیں تو اپنی نمازوں کی قضا کریں۔ اسی طرح اور بھی جو گناہ اگر ہم نے کیے ہیں اور وہ قابل تلافی ہیں تو استغفار کے ساتھ ساتھ ان کی تلافی بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے تو اس کو ہر دن کے بدلے 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اچھا، دوسری وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو یہ تھی جو ہم نے پیچھے پڑھی، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عظمت اور فضیلت ثابت ہوئی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے، اور وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب، یعنی یہ 4 اشہر حرم ہیں۔ ان مہینوں کو باقی 12 مہینوں پر ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ یہ ماہ محرم اور خاص کر اس میں یوم عاشورہ 10 محرم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔